اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم بحرمت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حاضرین کرام، شعبان المعظم کا یہ پہلا اتوار ہے اور آج کی نشست میں درس کا اہتمام ہے اور حدیث پاک جو سیاہ ستہ کی احادیث میں شامل ہے اس پر گفتگو مقصود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، آمین۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ حدیث پاک جو میں نے ابھی پڑھی، صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم شریف جو حدیث کی افضل کتابیں ہیں ان میں بھی ہے، اور ان کے علاوہ سیاہ ستہ کی دیگر کتابوں میں بھی یہ حدیث پاک ملتی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ ابن عمر حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں اور خود بھی صحابی ہیں۔ کم سنی میں، یعنی آپ کی عمر ابھی بچپن کی تھی، تو جب آپ کے والد اسلام لائے حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت آپ بھی ایمان لائے اور جہادوں میں شرکت کی۔ غزوہ خندق وغیرہ میں حضرت ابن عمر نے شرکت فرمائی ہے اور 2500 سے زیادہ حدیثیں آپ نے روایت کی ہیں، تو یہ ایک بڑی تعداد ہے۔ 2500 سے زیادہ، 2600 کے قریب احادیث آپ سے مروی ہیں، یعنی آپ نے بیان کی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر، اور بڑی عمر پائی، 84 سال یا 86 سال بتائی جاتی ہے کہ آپ کی عمر شریفہ تھی، اور پھر آپ نے انتقال فرمایا۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ آپ کو زہر دیا گیا تھا، یعنی نیزہ جو زہر میں بجھا ہوا تھا وہ آپ کو مارا گیا تھا، جس کی وجہ سے آپ نے انتقال فرمایا۔ تو حضرت ابن عمر ایک مشہور صحابی ہیں جن کو عبداللہ نام ہے ان کا، اور ان کو ابن عمر کہا جاتا ہے زیادہ تر، تو کہیں ان کا نام عبداللہ بن عمر بھی آ جاتا ہے حدیث میں، کہیں صرف ابن عمر آ جاتا ہے۔ مراد وہی ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ارجمن۔ اب یہ حدیث ان سے روایت ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، یا اسلام 5 چیزوں پر قائم کیا گیا ہے، یا اسلام 5 چیزوں پر اٹھا ہوا ہے۔ تو پہلی بات جو یہاں پر آئی وہ 5 باتیں، 5 چیزیں اسلام کی بنیاد قرار دی گئیں۔ اور ظاہر ہے کہ اسلام سب جانتے ہیں، دین اسلام جن پر اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا فرمایا اور جن پر ہم اس وقت قائم ہیں الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ہمیں اس پر قائم رکھے، آمین۔ عظیم الشان دین ہے، اس کے مقابلے میں کوئی دین نہیں ہے دنیا میں، اور یہ وہ دین ہے اسلام جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا ہے، عند الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے، یعنی اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ اسلام، دین اسلام، اس کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس کی مثال شارحین حدیث بھی یہ دیتے ہیں کہ آپ دنیا میں کسی عمارت کو دیکھو، بلڈنگ کو دیکھو، تو وہ ستونوں پر قائم ہوتی ہے۔ ہر عمارت میں ستون ہوتے ہیں، جیسے یہاں ستون ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، پلرز انگریزی میں کہتے ہیں، پلرز۔ کوئی چھت بغیر ستون کے کھڑی نہیں ہوتی۔ آپ گھر بناتے ہیں، پکا چھت اگر ڈالتے ہیں تو پکی چھت میں ستون کا ہونا، جتنی بڑی چھت ہوگی اتنے ہی ستون بھی اس میں لگائے جائیں گے، اور جتنے فلور بننے ہوں گے اسی حساب سے سریا ستونوں میں لگا ہوگا۔ کیوں؟ کہ اس کی سمجھ اور اس کی مثال یہ ہے کہ جو چھت ہے وہ ان ستونوں پر قائم ہے۔ اگر یہ ستون نہ ہو تو چھت کھڑی نہیں رہ سکتی، گر جائے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کو ایک عمارت سے تشبیہ دی ہے کہ یہ عمارت ہے دنیا کی ایک عمارت کی طرح، کہ جیسے اس میں ستون کا ہونا لازمی ہے، ایسے اسلام کے بھی ستون ہیں۔ اگر ان کو کوئی قائم نہ رکھے، چھوڑ دے، تو دنیا کی عمارت جس طرح گر جائے گی، آپ دیکھتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، عمارت گر گئی تو کوئی وجہ ہوتی ہے اس کی۔ ایسے ہی اسلام کی جو عمارت ہے وہ چند ستونوں پر ہیں۔ اگر وہ ستون آپ ہٹا دو یا ان ستونوں کی آپ کوئی پرواہ نہ کرو تو اسلام کی عمارت گر جائے گی۔ تو فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 پر ہے۔ گویا کہ بتا دیا کہ 5 اہم ستون ہیں اسلامی عمارت کے۔ وہ 5 ستون کا ذکر اس حدیث میں جو کیا گیا ہے، یہ ہر مسلمان کے لیے جاننا اور ان کو یاد رکھنا اور ان پر عمل پیرا ہونا فرض، لازم ہے۔ بغیر اس کے مسلمان ہونا نہیں کہلائے گا، یعنی کامل اسلام نہیں ہو سکتا جب تک ان پر عمل نہ ہو۔ اب اس میں پہلی بات جس کو آپ یوں کہیں کہ پہلا ستون، عمارت کا پہلا ستون، بڑا ستون کون سا ہے؟ فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدً عبدہ ورسولہ۔ شہادتین، 2 گواہیاں، 2 شہادتیں، پہلا ستون۔ کیا شہادت پہلی؟
کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی عبادت کے لائق صرف ایک ذات ہے، وہ اللہ ہے، عبادت کے لائق، جس کو ہم عرف عام میں کلمہ توحید بھی کہتے ہیں۔ اب شہادتین میں دونوں کلمے آ گئے، کلمہ شہادت جس کو ہم کہتے ہیں، اور ایک کلمہ طیبہ ہے، اس کے اندر بھی توحید کا بھی ذکر ہے اور رسالت کا بھی ذکر ہے۔ یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ کوئی کافر بھی اگر دین اسلام میں داخل ہونا چاہے تو بعد کی تعلیمات تو بعد میں ہوں گی، سب سے پہلے اسے کلمہ پڑھایا جائے گا، سب سے پہلے اسے کلمہ شہادت پڑھایا جائے گا، کلمہ طیبہ پڑھایا جائے گا، جس کے ذریعے وہ دین اسلام میں داخل ہو جائے گا، اس کے پچھلے گناہ سب دھل جائیں گے، اب آگے کی زندگی شروع ہو جائے گی۔ تو اس لیے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد شہادتین پر ہے، یعنی اس شہادت پر ہے کہ لا الہ الا اللہ، کوئی عبادت کے لائق مستحق نہیں مگر اللہ، عبادت صرف اللہ کی ہے اور وہ ایک ہی ہے، اس کا اسم ذاتی نام اللہ ہے۔ اس اللہ کے صفاتی نام بہت سے ہیں، یعنی خوبیوں والے، جیسے علیم، خبیر، رؤوف، رحیم، حی و قیوم، سمیع و بصیر، قادر و قدیر۔ یہ صفاتی نام ہے اللہ کے، مگر ذاتی نام تو ایک ہی ہے، وہ اللہ ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ کلمہ کا ایک جز ہو گیا۔ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور یہ گواہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ محمد یہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذاتی نام پاک ہے، محمد۔ اللہ کا ذاتی نام تو کوئی بندہ نہیں رکھ سکتا، محمد کا نام بندوں کو جائز ہے کہ وہ رکھ سکتے ہیں، لوگوں کا نام ہوتا ہے محمد، لیکن اللہ کسی کا نام نہیں ہوتا، صرف اللہ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے دو ذاتی نام ہیں، ایک ہے محمد اور ایک ہے احمد، اور یہ دونوں نام قرآن سے ثابت ہیں، قرآن مجید میں یہ دونوں ناموں کا ذکر ہوا ہے۔ اور صفاتی نام اللہ کی طرح حضور کے بھی بہت سے ہیں، رؤوف و رحیم یہ بھی حضور کے نام ہیں جو قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا، اللہ نے ان کو انعام دے دیا۔ اسی طرح اور بہت سے نام ہیں حضور کے جو کہ سراج، منیر صفاتی نام میں سے، اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ فرمایا کہ اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں پر، ان میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ شہادت، گواہی۔ اس کے بغیر اسلام نہیں ہے۔ ہر بندہ اپنے دل میں یہ گواہی رکھتا ہے، یہ گواہی دیتا ہے، اور زبان سے یہ الفاظ تقریباً روزانہ ادا ہوتے ہی رہتے ہیں۔ کلمہ شریف ہم نمازوں کے بعد بھی پڑھ لیتے ہیں، سلام پھیرنے کے بعد بھی کلمہ پڑھتے ہیں۔ ویسے بھی کوئی بطور ورد و وظیفہ یہ کلمہ طیبہ ہو یا کلمہ شہادت ہو، یہ پڑھتا رہتا ہے، عورت ہو یا مرد ہو، اجازت ہے اس کو، اور بڑا احسن وظیفہ ہے، یہ پڑھ سکتے ہیں۔ محمدن عبدہ و رسولہ،
عبدہ میں اس طرف اشارہ ہے کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب و محبوب جن کا نام محمد ہے انہیں بے شمار صفات عطا فرمائی، خوبیاں، ہر نبی سے بڑھ کر، ہر رسول سے بڑھ کر خوبیاں عطا فرمائی، مگر تمام خوبیوں کے باوجود وہ اللہ کے بندے ہیں۔ ہر نبی اللہ کا بندہ ہے، ہر رسول اللہ کا بندہ ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کی مخلوق میں سے یہودیوں نے، عیسائیوں نے اپنے اپنے پیغمبروں کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، اپنی اپنی ناقص عقل کی بنیاد پر، اپنے فاسد وہم و گمان پر۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی معاذ اللہ اللہ کا بیٹا تصور کرتے ہیں، جو شرک ہے۔ یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تصور کرتے ہیں، یہ شرک ہے، کیونکہ کوئی نبی، کوئی رسول کتنا ہی عظیم ہو، اللہ نے اس کو بہت سے معجزات عطا فرمائے ہوں، بہت سی خوبیاں عطا فرمائی ہوں، لیکن وہ ہر خوبی کے باوجود اللہ کا بندہ ہی ہے۔ مگر اب اس میں ذرا سی تفصیل ہے جو ہر مسلمان کو سمجھنا ہے۔ ہر مسلمان کو سمجھنا ہے کہ عبدہ میں ایک تفصیل یہ ہے کہ ہم عام بندے ہیں، عوام الناس، لیکن نبی اور رسول یہ بندے تو ہیں مگر اللہ کے خاص بندے ہیں، جن کو یوں کہنا چاہیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بندہ ہیں، انہیں بندہ ہی کہا جاتا ہے، مگر افضل البشر یعنی بشر میں خاص بشر، ہم سب عام بشر ہیں مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاص بشر ہیں، یعنی ان کی بشریت، ان کی عبدیت ہماری عبدیت کی طرح نہیں ہے، ہماری بشریت کی طرح نہیں ہے، ہم سے کہیں افضل و اعلیٰ ہے۔ جو بندہ اپنے آپ کو رسول کے برابر قرار دے وہ کفر ہے، کافر ہے، کیونکہ یہ کافروں کا عقیدہ تھا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کہتے تھے، اپنے جیسا بندہ، کہ ہم بھی بندے ہیں، یہ بھی بندے ہیں، ہم بھی بشر ہیں، یہ بھی بشر ہیں۔ مسلمان کا عقیدہ یہ نہیں ہے، مسلمان یہ کہتا ہے کہ حضور بشر ہیں، بشر ماننا بھی لازم ہے حضور کو، انسان ماننا لازم ہے حضور کو، مگر اپنے جیسا انسان سمجھنا، اپنے جیسا بشر سمجھنا یہ کفر ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو علم، عرفان، عقل اور کمال، ان تمام باتوں میں عام بندوں سے کہیں زیادہ افضل اور اعلیٰ رکھا ہوا ہے۔ چنانچہ اب تو ان کو کہا جائے گا مگر ان کو خاص عبد شمار کیا جائے گا، خاص بندے اللہ کے، عام بندے نہیں، خاص بندے، یعنی ان کے جیسا کوئی اور بندہ نہیں۔ اس کو یوں سمجھ لیں آپ آسانی کے لیے کہ ایسے بندے کہ جن کے جیسا کوئی اور بندہ نہیں، نہ نبیوں میں ان کے جیسا کوئی، نہ رسولوں میں ان کے جیسا کوئی، نہ اور دیگر ولیوں میں ان کے جیسا کوئی، نہ عوام میں ان کے جیسا کوئی، وہ سب سے الگ ہے۔ علامہ اقبال شاعر مشرق، مشہور شاعر گزرے ہیں، ان کا ایک شعر ہے، عبد دیگر عبد ہو چیز دیگر،
علامہ اقبال یہ فرما رہے ہیں اپنے شعر کے اس پہلے مصرے میں، عبد دیگر عبدہو چیز دیگر. کیا معنی ہے اس کا؟ فرما رہے ہیں عام بندہ الگ ہے، اور جس کو اللہ نے عبدہو کا لقب دیا ہوا ہے اس کا بندہ خاص، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمائیے ایک الگ ہی ذات ہے. عبد دیگر عبدہو چیز دیگر، این سراپا انتظار اون منتظر. فرماتے علامہ اقبال کہ یہ عام بندہ یہ تو خود انتظار بنا ہوا ہے، انتظار کرنے والا، او منتظر. اور وہ جو محمد رسول اللہ ہیں جن کو ہم عبد کہتے ہیں، ان کی ذات وہ ہے کہ جن کا انتظار کیا جاتا ہے. تو انتظار کرنے والا کوئی اور ہے، اور جس کا انتظار کیا جا رہا ہے وہ کوئی اور ہے. تو جس کا انتظار کرنے والے وہ بندے عام ہیں ہمارے جیسے، اور جن کا انتظار کیا جا رہا ہے وہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ فرق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا عبد کا. لہٰذا جب بھی آپ عبدہو کہیں تو ساتھ میں یہ تصور رکھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبد ہیں، مگر خاص عبد ہیں. یعنی ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں، ورنہ کفر ہوگا اپنے جیسا اگر سمجھ لیں گے تو. چنانچہ اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، 5 ستونوں پر ہے، جیسا کہ مثال کے طور پر. اور پہلا ستون یا پہلی چیز جو ہے وہ شہادتین ہے، یعنی یہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں. پھر ورسولہ اس کے رسول ہیں. اب یہاں سے بھی ایک تفریق ہو گئی کہ بندے تو سب بندے ہوتے ہیں، میں بھی بندہ ہوں، آپ میں سے ہر ایک اللہ کا بندہ ہے. مگر یہ جو فرمایا گیا وَرَسُولُهُ، تو یہ اس طرف اشارہ کر دیا گیا کہ وہ ایسے بندے ہیں کہ رسول بھی ہیں. ہم صرف بندے ہیں، ہم رسول نہیں ہیں. ہم میں سے کوئی رسول نہیں ہے، نہ نبی ہے نہ رسول ہے. مگر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ بندے ہیں، مگر ایسے بندے ہیں کہ وہ بیک وقت نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں. ان کو نبی کا درجہ بھی حاصل ہے، ان کو رسول کا درجہ بھی حاصل ہے، اور ان دونوں درجوں کے باوجود وہ عبد بھی ہیں. یعنی عبد نبی اور عبد رسول. تو یہ فرق بھی آپ کو ملحوظ رکھنا ہے کہ ہم صرف بندے ہیں، نہ ہم نبی نہ رسول. اور محمد رسول اللہ بھی بندے ہیں، مگر وہ بندے ہیں کہ وہ نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں. اب یہ ہو گیا پہلا ستون. اسلام کی بنیاد جن ستونوں پر کھڑی ہوئی ہے، اسلام کی عمارت، اسلامی عمارت، ان میں سے پہلی چیز شہادتین، یہ گواہی دینا. یہ ہو گئی بات. اب آگے چلیے. وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، فرمایا دوسرا ستون یہ کہ نماز کا قیام، نماز قائم رکھنا. اب یہاں پر فرض کی طرف اشارہ ہے. یہاں جو جو عبادتوں کا ذکر آئے گا اعمال کا، اس سے مراد ہوگی فرض اعمال. نماز دین اسلام کی ایسی عبادت ہے جو روزانہ فرض ہے، جس کو فرض عین کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ فرض عین. فرض عین کا مطلب کیا ہے؟ وہ فرض جو سب پر اپنی جگہ فرض ہے. یہ نہیں کہ آپ پر ہے مجھ پر نہیں، مجھ پر ہے آپ پر نہیں. نو، مجھ پر بھی ہے اور آپ پر بھی ہے. ہر مسلمان بالغ، عاقل، عقل والا اور تندرست اس طرح کے نماز ادا کر سکتا ہو، باہوش، اس پر نماز فرض ہے. 5 وقت. یہ 5 وقت نماز جس کو ہم روزانہ ادا کرتے، اس طرف اشارہ ہے. وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، کہ نماز قائم کرنا. یہ اسلام کی عمارت کا دوسرا ستون ہے کہ اگر آپ اس کو چھوڑ دو گے عمارت کمزور ہو جائے گی، چھت کمزور ہو جائے گی،
آپ کے مکان کی. جیسا کہ مثلاً اگر آپ کے مکان کو 5 ستونوں کی ضرورت ہے، مثال سمجھ رہے ہیں ہم، 5 ستونوں کی ضرورت ہے، آپ نے ایک ستون ہٹا دیا تو کوئی انجینئر آپ کو بتائے گا کہ یہ تو آپ نے غلط کیا، یہ ستون آپ نہیں ہٹا سکتے. اس ستون ہٹنے کی وجہ سے تو آپ کی چھت کمزور ہو جائے گی، گر سکتی ہے، دراڑ آ سکتی ہے، اس میں کریک آ سکتا ہے، خطرہ ہے نا. تو جب 5 ستون کی بات ہو گئی تو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ 5 ستونوں میں سے جو کلمہ شہادتین ہو گیا یہ تو ہو گیا، اب دوسرا جو ہے وہ نماز ہے، اس کو بھی آپ کو قائم رکھنا ہے. 5 وقت نماز سفر معراج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے عطا ہوئی ہے. 5 وقت نماز فرض کی گئی، اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو بندہ بھی 5 وقت روزانہ نماز ادا کر لے گا اس کو 50 وقت نماز کا ثواب ملے گا. یہ اس لیے ملے گا کہ حضور نے حدیث پاک میں فرمایا ہے کہ چونکہ اللہ نے 50 وقت نماز فرض فرمائی تھی معراج شریف کے سفر میں، معراج النبی جس کو ہم کہتے ہیں جو ابھی گزر چکی ہے، تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبی اکرم علیہ السلام کو سفر میں مشورہ دیا، حضور سے ملاقات ہوئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سفارش کی کہ یا محمد، اللہ کی بارگاہ میں واپس جا کر آپ عرض کیجئے کہ نماز میں کچھ کمی کر دے، 5 وقت نماز میں 50 وقت کی نماز میں کمی فرما دے اللہ. کیوں کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنی قوم کو دیکھا کہ 2 وقت کی نماز ان پر فرض ہوئی تھی، وہ اس کو بھی پابندی سے ادا نہیں کر سکتے، لہٰذا آپ کی قوم بھی 50 وقت نماز میں مشکل میں پڑے گی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو تسلیم کیا اور بارگاہ الہی میں عرض کیا، تو نماز میں کمی ہوئی. پھر دوبارہ موسیٰ علیہ السلام نے سفارش کی، پھر دوبارہ سفارش کی، تو بار بار کی سفارش پر نماز میں کمی ہوتی رہی، اور اب جو 5 وقت ہم نماز پڑھ رہے ہیں یہ 5 وقت مقرر ہو گئی. مگر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ خوشخبری سنائی گئی کہ یہ نماز تو 5 وقت رہے گی قیامت تک، کوئی اس میں کمی بیشی نہیں کر سکتا 5 وقت میں، مگر جب بھی کوئی 5 وقت کی نماز پوری ادا کر لے گا تو اس کو 50 وقت کی نماز کا ہی ثواب دے دوں گا میں. تو گویا کہ ہم روزانہ جو 5 وقت کی نماز ادا کریں گے تو ایسا ہے کہ جیسے 50 وقت کی نماز کا ثواب ہم لے لیں گے. تو ہے نا یہ خوشخبری، ہے نا یہ بشارت کہ جب ہم نماز ادا کریں تو دل میں تصور کریں کہ ہم تو 5 وقت کی نماز میں 50 وقت روزانہ ثواب لے رہے ہیں الحمدللہ. صبح کی نماز حدیث پاک میں ہے کہ جو جماعت کے ساتھ ادا کر لے تو ایسا ہے جیسے اس نے سارا دن نماز ادا کیا، سارا دن نماز میں رہا. اور جو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لے تو ایسا ہے جیسے اس نے ساری رات نماز میں قیام کیا، یہ بھی ہے ثواب. اب فرض نماز کے بعد پھر اور نمازیں ہیں، سنتیں ہیں، واجب ہے، نفلیں ہیں، یہ اپنی جگہ ہیں، یہ اضافی نمازیں ہیں. مگر یہاں جس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ فرض نماز و اقام الصلاۃ، کہ دوسرا ستون عمارت کا یہ اسلامی عمارت کا کہ نماز کو قائم رکھنا، کہ پڑھتے رہو. قائم کا معنی یہ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ ایک بار پڑھ کے بھاگ جاؤ چھوڑ دو، نہیں، روزانہ 5 وقت پڑھو اور جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش، بلا وجہ جماعت نہ چھوڑو. جب تک کوئی شرعی عذر نہ ہو، کوئی مجبوری نہ ہو، اس وقت تک جماعت معاف نہیں ہے. جماعت کے ساتھ نماز سنت مؤکدہ ہے. جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر عمل رہا ہے، صحابہ کا اس پر عمل رہا ہے، تو جماعت کی تاکید ہے. اس لیے جماعت کے ساتھ 5 وقت کی نماز. اب تیسرا ستون، تیسری بات کیا فرمائی؟ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ دینا. اسلامی عمارت کی تیسری اہم چیز زکوٰۃ اپنے مال کی دیتے رہنا. ہر سال زکوٰۃ فرض ہوئی ہے سن 2 ہجری میں، اور یہ بھی بالغ پر، مسلمان پر، عاقل پر
اپنے مال پر زکوٰۃ نکالنا ہر سال فرض ہے. جب اس کے مال پر سال گزر جائے، اتنا مال ہو کہ شرح نصاب کو پہنچے، جیسے 52.5 تولہ چاندی یا اس کی ایکول برابر رقم موجود ہو اور اس کو سال گزر گیا ہو، تو زکوٰۃ لازم ہو جائے گی، فرض ہے زکوٰۃ. یا 7.5 تولہ سونا ہو تو فرض ہے زکوٰۃ. لیکن معیار چاندی کا ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کی مقدار موجود ہو یا اس کے برابر رقم موجود ہو اور اس پر سال گزر چکا ہو، تو سال گزرتے ہی زکوٰۃ اس پر ڈیو ہو گئی، وہ اپنے مال میں سے نکالنا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں مال کو پاک کرنا، کہ جب آپ نے زکوٰۃ ادا کر دیا تو آپ کا مال جو بقیہ ہے وہ پاک ہو گیا. یوں ہے، نہیں دیا تو پاک نہیں ہوا. تو زکوٰۃ بھی نماز کے ساتھ ساتھ بڑی اہم عبادت ہے. اس کا منکر کافر ہے، نماز کا منکر کافر ہے. منکر کا معنی ہوتا ہے انکار کرنا، یعنی کوئی کہے میں مانتا ہی نہیں ہوں، نماز کو مانتا ہی نہیں، زکوٰۃ کو مانتا ہی نہیں، تو یہ کیا ہوگا؟ کفر ہوگا، اسلام سے خارج ہو جائے گا. ایک ہے ماننا مگر عمل نہ کرنا، جیسے تارک نماز، تارک زکوٰۃ، یہ کافر نہیں ہوگا. کیا ہوگا؟ گناہ گار، گناہ کبیرہ کا مرتکب. یعنی بالکل نہ کرنا، ادا نہ کرنا، نہ نماز ادا کرنا، نہ زکوٰۃ ادا کرنا، یہ گناہ ہے، گناہ کبیرہ، مگر کفر نہیں ہے. لیکن جہاں انکار ہوگا وہاں وہ کفر کہلائے گا. تو ایک تو یہ بات ہو گئی کہ نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ. اور قرآن مجید میں بھی اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، یہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ جہاں اللہ نے نماز کا ذکر فرمایا وہیں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر فرمایا، تاکہ مسلمانوں کو، مردوں کو، عورتوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ بدنی عبادت کے ساتھ ساتھ مالی عبادت بھی اسلام کا جزو ہے، اسلام کا حصہ ہے. یعنی کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ بھائی میں نماز تو پڑھ لیتا ہوں نا، کافی ہے؟ نہیں، خالی نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے. مال خرچ کرنا اللہ کی راہ میں. زکوٰۃ بندوں کو دی جاتی ہے اور بندوں سے لی جاتی ہے، مسلمان سے لی جاتی ہے، مسلمان ہی مستحق کو دی جاتی ہے، مگر اللہ کی راہ میں خرچ کہلاتا ہے اور فرض صدقہ کہلاتا ہے. یعنی صدقات واجبہ میں سے زکوٰۃ. ایک ہوتی ہے خیرات. خیرات جو ہے وہ واجبہ عمل نہیں ہے اور نہ اس کی کوئی مقدار مقرر ہے. زکوٰۃ کی تو مقدار مقرر ہے کہ 2.5% آپ کو نکالنا ہوگا مال کا، 40واں حصہ، اس میں آپ کو کمی کا اختیار نہیں ہے. مگر خیرات میں آپ کو چھوٹ دی گئی، آپ 1 روپیہ خیرات کرو یا 1000 خیرات کرو اللہ کی راہ میں، یہ آپ کے اوپر ہے. تو اس لیے زکوٰۃ میں اور خیرات میں فرق ہوا. یا صدقہ ہم کرتے ہیں نا، ہم صدقہ، تو صدقے کے لیے کوئی تعین نہیں ہے کہ کتنا ہو. چھوٹا سے چھوٹا صدقہ بھی صدقہ ہو جائے گا اور بڑے سے بڑا صدقہ بھی صدقہ کہلائے گا، جان کا صدقہ ہو یا مال کا صدقہ ہو. لیکن زکوٰۃ میں جو معیار شرع نصاب کی مقرر کر دی گئی، کوئی بندہ اس کو آگے پیچھے نہیں کر سکتا، اس کے مطابق آپ کو دینا ہوگا، یعنی اپنی مرضی نہیں چلے گی. اب چوتھا ستون کیا بیان فرمایا؟ والحج، حج یہ بھی فرض رکن ہے دین اسلام کا، 9 ہجری میں فرض ہوا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی حج فرمایا. آپ کا پہلا حج اور آخری حج ایک ہی ہے، اور یہ حج بھی ہر اس مسلمان بالغ، عاقل، تندرست پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے
جس کے پاس استطاعت ہو حج کرنے کی، یعنی گنجائش۔ استطاعت کا معنی یہ ہے کہ مال بھی ہو، تندرستی بھی ہو، اور وہ بالغ بھی ہو، اور وہ ہوش و حواس والا بھی ہو، تو زندگی میں ایک بار کر لے مرنے سے پہلے تو یہ حج کا فرض ادا ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد نمازوں کی طرح نفلی حج کوئی بعد میں کتنا ہی کر لے، وہ سب نفلی ہیں، فرض تو صرف ایک بار کا ہے۔ ایک بار فرض ادا ہو گیا، اب آپ نے اگلے سال پھر حج کر لیا، تو یہ کون سا حج ہوگا؟ نفلی حج، نفل کا ثواب، فرض نہیں، فرض ہو گیا آپ کا۔ تو حج بھی فرض ہے۔ اس میں فرق کیا ہے کہ اس میں بدنی اور مالی دونوں عبادت شامل ہو گئی، کیونکہ آپ جسم سے بھی جا رہے ہو حج کرنے، آپ کا جسم حج کے دوران سفر میں مشغول ہے، حج جسم آپ کا، اور مال بھی ہے، کیونکہ آپ حج کا کرایہ دے رہے ہو، حج میں قیام کا خرچ برداشت کرتے ہو، کھانا پینا کرتے ہو، اپنے گھر میں مال چھوڑ کر جاتے ہو تاکہ گھر والے راشن پانی کا انتظام کریں، تو اس میں مال خرچ ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا حج جو ہے وہ مرکب ہے، مجموعہ ہے بدنی اور مالی عبادت کا، تو اس میں دونوں باتیں خصوصیت فضیلت حاصل ہو گئی۔ حج، تو یہ حج کی بات آ گئی۔ استطاعت، جب تک استطاعت گنجائش نہیں ہوگی حج فرض نہیں ہوگا۔ یعنی اگر آپ یہ کہیں گے کہ میرے پاس تو مال ہے ہی نہیں تو حج فرض نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس مال تو ہے مگر آپ کے لیے اور شرط لگائی گئی ہے کہ راستہ پر امن ہو، اگر راستہ پر امن نہیں تو حج فرض نہیں۔ پھر آپ کے اوپر ایک اور شرط یہ ہے کہ تندرستی ہو، یعنی آپ اپنے جسم کے ساتھ حج کی مشقت، سفر کی مشقت برداشت کر سکتے ہو تو حج فرض ہوگا، ورنہ نہیں۔ عورت، اس کے ساتھ محرم ہو کوئی ایسا شخص جس کے ساتھ نکاح ہمیشہ حرام ہوتا ہے تو عورت پر حج فرض ہوگا، ورنہ حج فرض نہیں۔ تو یہ جب تقاضے پورے ہو جائیں تو حج فرض ہو جائے گا، اور جب فرض ہو جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ پھر جلدی کرے، فلیعجل، کہ وہ جلدی کرے، یعنی پھر دیر نہ کرے، کیونکہ موت کا بھروسہ نہیں۔ اب آخری چیز جو فرمائی، آخری ستون دین اسلام کی عمارت کا، وصوم رمضان، رمضان کے روزے۔ ہر سال رمضان شریف آتا ہے، آنے والا ہے، تو فرض روزے جو ہیں وہ صرف ماہ رمضان کے ہیں، چاہے 29 ہوں چاہے 30 ہوں، چاند پر ڈپینڈ کرتا ہے۔ چاند 29 کا ہو گیا تو 29 روزے، چاند 30 کا ہوا تو 30 روزے ہو جائیں گے۔ تو یہ بندے پر نہیں ہے، تو اللہ پر ہے، اللہ اس کو جو موقع دے دے، 29 کا دے دے 29 روزے، 30 کا دے دے تو 30 روزے، تو جو بھی ہوں وہ روزہ رکھے بلا عذر شرعی۔ روزہ نہ رکھنا گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ، اور روزے کا انکار کفر، انکار کہ مانے ہی نہ کوئی روزے کو، یہ کفر ہے۔ چنانچہ آخری چیز جو بیان فرمائی فرض روزے۔ اب اس میں بھی فرض کے علاوہ نفلی روزے بھی ہیں، شعبان کے مہینے میں روزے، شب برات کے دن 15واں روزہ شعبان کا، شوال کے 6 روزے، ایام 20 ہر مہینے کے 13، 14، 15 چاند کی تاریخوں کے روزے، عاشورہ کا روزہ، یہ نفلی روزہ ہے، پیر کے دن کا روزہ، جمعرات کا دن کا روزہ، یہ نفلی روزے کہلاتے ہیں۔ اب یہ کوئی رکھے گا تو ثواب، نہ رکھے تو گناہ نہیں ہے۔ نفلی عبادت میں نہ کرنے پر گناہ نہیں ہوتا اور کرنے پر ثواب ہوتا ہے، تو یہ جس کو اللہ توفیق دے۔ مگر فرض عبادت میں کوئی نہ کرے
شرعی مجبوری کے بغیر تو بڑا گناہ ہے. لہٰذا آخری ستون جو فرمایا وہ صوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا. اور چونکہ روزے جو ہیں وہ صرف اس امت محمدیہ پر نہیں، گزشتہ امتوں پر بھی اللہ نے رکھے ہوئے تھے. قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے کہ تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے اگلے روز امتوں پر لکھے گئے تھے، فرض کیے گئے تھے. لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. تو معلوم ہوا کہ یہ روزے اتنے اہم ہیں کہ اللہ نے ساری امتوں پر رکھے ہوئے تھے. روزوں کے مسائل الگ الگ ہیں، ہمارے الگ ان کے الگ، مگر روزے تھے. تو چنانچہ اب یہ آج کی درس میں ہم کو یہ معلوم ہو گیا کہ یہ پورا پیکج ہے اسلام کا، 5 چیزوں کا. اور بھی اعمال ہیں، یہاں اعمال کا ذکر کیا گیا. اسلام میں جب یہ بات آتی ہے کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، تو اسلام میں آ جاتے ہیں شرعی احکام، شرعی اعمال جیسے ابھی آپ نے سنے، اور ایمان میں آ جاتے ہیں عقائد. تو عقائد کا بیان الگ ہے، یہاں پر صرف اعمال کا بیان ہوا. البتہ شہادتین میں، کلمہ شہادت میں عقیدہ آ گیا، کیونکہ سب سے پہلا عمل گواہی دینا ہی ہے، اس کے بعد سارے اعمال ہیں. وہ اس لیے کہ دیکھیں ایک بندہ اگر یہی نہ کہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو آگے کیا کرے گا وہ؟ ایک بندہ اگر یہی نہ کہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور وہ ہمارے پیغمبر ہیں، ہمارے نبی ہیں، جب تک یہ نہ کہے تو آگے کیا کرے گا وہ؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ تو بعد میں ہے. کوئی بندہ مسلمان ہی نہیں ہو، کلمہ پڑھنے سے مسلمان کہلاتا ہے نا. تو اگر ان کلمات پر ہی کسی کا ایمان نہ ہو تو پھر نماز پہ کیا ہوگا؟ اور آپ اس کو کیسے کہو گے نماز پڑھو؟ کہے گا بھائی میں تو کلمے پر یقین نہیں رکھتا، نماز کہاں سے پڑھوں؟ میں تو کلمے پر یقین نہیں رکھتا تو روزہ کہاں سے رکھوں؟ میں کلمے پر یقین نہیں رکھتا، زکوٰۃ کیوں دوں؟ اور میں کلمے پر ایمان نہیں رکھتا تو حج کو کیوں جاؤں؟ تو اسی لیے سب سے پہلے کلمہ شہادتین آ گیا، اس کے بعد ساری منزلیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں آج کے درس پر جو کچھ ہم نے سنا سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیت اجمعین. یا اللہ آج کے ماہانہ درس کی حاضری کو قبول فرما. مولا کریم جو کچھ ہم نے سنا ہے اس کی برکتیں ہم کو عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا کر. اے اللہ اس پر ایمان کی توفیق عطا کر. یا اللہ یا اللہ یا اللہ اس کا فیض اور اس کی برکتیں ہم کو عطا کر. اس کے وسیلے سے یا اللہ ہمارے رزق روزی میں خیر و برکت عطا کر، ہماری بیماریوں کو دور دفع فرما. یا اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد نرینہ عطا کر، بچے بچیوں کے گھروں کو آباد کر، ہر آنے جانے والے کو حفظ و امان میں رکھ. مرشدان پاک کے جان ایمان کا فیض عطا کر. اللہم یا رب العالمین. یا اللہ ہر ایک کی نیک تمنا آج کے درس کے وسیلے سے قبول فرما. ہر ایک کی نیک مراد تو عالم الغیب ہے. اے اللہ اس درس کی حاضری کے وسیلے سے پوری فرما. آمین آمین. جو کچھ ہم نے پیش کیا ہے اس کا ثواب بارگاہ رسالت میں نظر فرما. صحابہ کرام، اہل بیت عظام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین رضی اللہ عنہ مجمعین کی بارگاہ میں نظر فرما. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نظر فرما. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں نظر فرما. ہمارے مرشدان پاک کے ارواح کو ثواب پہنچا. ہمارے عزیز و اقارب خواتین و حضرات اور ہمارے پیر بھائیوں بہنوں کی ارواح کو اس کا ثواب پہنچا. اور ہم سب کے نام اعمال میں یا اللہ اس کو داخل فرما. آمین. صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ برحمتک یا رب.